بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس قرآن کا 50واں سبق ہے، درس نمبر 50، اور سورہ بقرہ کا 9واں رکوع اور آیت نمبر 75، 76 اور 77 تین آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں یہود کی بہت موافقت فرماتے رہے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں۔ جن موافقات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف 17 مہینے یا 16 مہینے آپ نے منہ کر کے نماز ادا فرمائی، اور پھر اسی طریقے سے یہود اپنے بالوں میں مانگ نہیں نکالتے تھے بلکہ مکمل بالوں کو پیچھے کی طرف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں ایسے ہی کیا۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ کسی طور پر بھی ان کے دل نرم نہیں ہو پا رہے اور یہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہو رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیات اتری کہ آپ طمع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں آپ لوگوں کے کہنے پر، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ تو ایسا ہے کہ وہ صاف صاف قرآن پاک کی آیات کو سن کر اور پھر اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہود کا ایک سنگسار کرنے کا، زنا کا ایک معاملہ ہوا، تو آپس میں اختلاف ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے آئے۔ چھٹے پارے میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب کے اندر اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے ہماری کتاب میں اس طرح اپنی طرف سے جو گڑا ہوا تھا وہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو نازل فرمایا وہ تو یہ نہیں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تورات منگوائی، تورات لا کر اوپر ہاتھ رکھے اس حق بات کو اپنے ہاتھ کے نیچے چھپا کے کہنے لگے دیکھیں یہ ایسے لکھا ہوا ہے، اور ادھر ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹ بول دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کی خناسیت اور جن کی ہٹ دھرمی کی یہ انتہا ہو کہ جو نبی کے سامنے بیٹھ کر بھی جن کو پتہ ہے کہ وحی کے ذریعے ذرے ذرے کی خبر جن کو دے دی جاتی ہے، جن کو مطلع کر دیا جاتا ہے، تو ان کے سامنے جو دھوکہ دہی سے باز نہ آ پائے، تو آج 14ویں صدی میں ہمیں کون سا ایسا لولی پوپ ہمارے منہ میں دے دیا گیا کہ ہم ان کے خواب اور ان کے گیت گا رہے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے لیے ہماری نسلوں کی اور ہمارے مستقبل سے خیر خواہ ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقت کی آنکھیں عطا فرمائے، اللہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل کی آنکھوں کو کھولے، اور ہمیں اللہ یہ باور کرائے کہ کون ہمارے اسلام کے اعتبار سے حقیقی دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کی آنکھیں نصیب فرمائے۔ تو یہ، اور پھر ان کے بعض لوگ مسلمانوں کے پاس آتے اور ان کو کچھ باتیں بتا دیتے تورات کے حوالے سے، تو بعد میں جب اپنے دوسرے ساتھیوں سے ملتے کہ آج ہم نے مسلمانوں سے یہ باتیں کی، یہ تذکرہ کیا، انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، تو وہ کہتے کہ تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم ایسی باتیں جا کر مسلمانوں کے سامنے کرتے ہو، ورنہ قیامت کے دن تو یہ ان باتوں کو جو صحیح ہے، حق ہے، تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا یہ اتنے بھولے ہیں، انہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ کی تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز تمہاری ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔